बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN स्पेशल और मैं हूं इरफान बशीर। बिलाखिर कुफर टूटा, खुदा खुदा करके एक और दिन बगैर किसी बड़े सानहे के, बगैर किसी बड़े वाक़े के गुजर गया। लेकिन आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालतों में पेश हो गए और 5000 के करीब पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात थे, रेंजर्स एहलकार वहाँ पर तैनात थे, FC के दस्ते वहाँ पर तैनात थे। इस्लामाबाद में आज दफ़ा 144 नाफिज की गई, रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज की गई। इमरान खान साहब को क्या वाकई आज गिरफ्तार करने का प्लान था? जो तमाम सूरत हाल आज चश्मे फलक ने देखी। बिलाखिर खान साहब अदालत में पेश हो गए, लेकिन एक और SP इस्लामाबाद ने बड़ी चालाकी से उस फाइल को गुम कर दिया जिस फाइल पर खान साहब ने दस्तखत किए थे। एक और बड़ा ऑपरेशन किया गया आज ज़मान पार्क में। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ने आज ज़मान पार्क पहुंचे। इमरान खान साहब के घर का जो दाखिली गेट है उसको तोड़ दिया गया, वहां पर दरख्तों को उखाड़ दिया गया, क्रेनें लेकर वहां पर लोग पहुंच गए और वहां पर जो ज़मान पार्क के दीगर रहायशी हैं उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए। एतजाज़ एहसन साहब आज बड़ा बरसे लाहौर पुलिस पर, निगरान हुकूमत पर बड़ा बरसे और वाटर कैनन से पानी फेंका गया। ज़मान पार्क के बाहर जो खेमे हैं उनको उखाड़ दिया गया, जो मोर्चे हैं, जो तजावुज़ात हैं उनको उखाड़ दिया गया और पुलिस ने 15 से 20 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। ये भी आज हमारा एक टॉपिक है। लंदन प्लान की हकीकत क्या है? इमरान खान साहब ने आज वीडियो पैगाम में एक बार फिर लंदन प्लान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनको मारने का प्लान है, उनकी पार्टी को ख़त्म करने का प्लान है और किसी न किसी तरह खान साहब को जेल में डालने का प्लान है। और नून लीग ने आज फिर दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि किसी तरह नजरसानी की जाए जो आपने फैसला किया है 90 दिन के अंदर इलेक्शन का। वफाकी वजीर ने आज एक बड़ा दावा किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। IMF का जो मुतालबा है कि किसी न किसी तरह आप वज़ीर ख़जाना ने यह दावा किया है कि वो चाहते हैं कि लॉन्ग रेंज के मिसाइल कम किए जाएं। इसमें हकीकत क्या है? क्या IMF का मुआहिदा होगा या नहीं? आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब आपका शुक्रिया। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जनरल साहब आपका शुक्रिया। शाह खावर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, कुछ अदालती और आइनी और कानूनी मामलात पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। शाह खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। आज अदालती कार्रवाई का हवाल, अदालत के अंदर क्या होता रहा, अदालत के बाहर क्या हुआ, किस तरह से SP इस्लामाबाद पुलिस ने चालाकी की, खान साहब से जो दस्तखत वाली फाइल है वो किस तरह गायब की गई, किस तरह से वो शिबली फराज को गिरफ्तार किया गया, शिबली फराज अदालत में जज साहब के बाहर सामने रो पड़े, ये तमाम तर मामला होता क्या रहा, ये माजरा क्या है? मियाँ शाहिद बताइए, आज क्या देखा चश्मे फलक ने इस्लामाबाद में? आज फन ये वो जगह है जहां मैं खड़ा हूं, जहां मैदान जंग बना रहा इस सारा दिन इलाका, और ये श्रीनगर हाईवे है। और मेरे अकम में आपको ये कंटेनर नज़र आ रहे होंगे, ये गली सी बनाई गई है कंटेनर की, और इसकी बैक साइड पे जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स है। जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो यहाँ से 500 मीटर दूर है और जुडिशल कम्प्लेक्स को जाने वाला ये बिल्कुल टर्न है यहाँ से श्रीनगर हाईवे से, और वहाँ जाके 50 मीटर दूर जाके जो है वो उसका जुडिशल कम्प्लेक्स का जो है मोड़ आता है राइट साइड पे। वहाँ तक जुडिशल कम्प्लेक्स से लेकर यहाँ तक जो है कंटेनर ही कंटेनर लगाए गए थे और खारदार तारे लगाकर इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन कर दिया गया था। 5000 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे। ये पूरा इलाका जो है, ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर ट्रैफिक चल रही है, ये सारे का सारा पुलिस एहलकारों से भरा हुआ था। और इसके पार जो आपको ग्रीन बेल्ट अगर नज़र आ रही हो उस रोड के ऊपर साइड पे, वहाँ भी जो है ग्रीन बेल्ट जो एक पुलिस एहलकार जो थे वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। मेरे राइट साइड पे एक ग्रीन बेल्ट है, यहाँ भी पुलिस एहलकार मौजूद थे। उनके वो डंडों से लैस थे, उनके पास जो थी वो रबर गन जो थी वो मौजूद थी और गोलियों से लैस थे। और इसके अलावा उनके पास आंसू गैस के शेल थे, बड़े बड़े बैग उनके पास थे जिनसे वो शेल चलाए गए। यहाँ पर जो है इमरान खान की जब गाड़ी आती है तो उससे पहले जो वाकयात हुए हैं वो ये हुए हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जब आना शुरू हुए कारकुन, तो उनको पकड़ा जाता रहा और यहाँ से पकड़कर 3 बड़ी कैदी वैन जो हैं वो भरकर ले जाई गई। और उनको कहाँ ले जाया गया अभी तक कुछ मालूम नहीं है। उन पर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं, क्या उन पर दफात लगाई गई हैं, अभी जो पर्चा कटेगा तो किन किन दफात के तहत कटेगा अभी कुछ मालूम नहीं। यहाँ इमरान खान का काफिला जब आता है तो इस जगह जहाँ पर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ,
यहाँ पर गाड़ी इमरान खान की रुकती है तो कारकुन जो हैं वो पहले से ही मौजूद थे और कारकुन उनके साथ आ रहे थे, और यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया और साथ ही आंसू गैस के शेल मारना शुरू कर दिए। और फिर जो मुश्तिल हजूम था, बहुत ज़्यादा मिकदार में कारकुन यहाँ पर मौजूद थे और बहुत ज़्यादा तादाद थी उनकी, उन्होंने फिर पथराव शुरू कर दिया और ये इलाका पूरे का पूरा जो था वो आंसू गैस के जो धुआं था उसके बादलों से जो है वो ढका हुआ था। और यहाँ ये जो राइट साइड मेरी बनती है, ये इलाका जो है वो एक रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर जो है गाड़ी, और इन घरों में जो शेल गए हैं और वहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो अभी तक मौजूद हैं। ये इलाका अभी तक आंसू गैस की जो शेल्स की बू है उससे अभी तक जो है वो पोल्यूटेड है और अभी तक इसके असरात जो है मौजूद है। यहाँ पर मीडिया के लोग जो हैं वो, पुलिस वाले और कारकुन सारे जख्मी हुए हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए, बहुत से लोगों को जो है वो शेल लगे हैं। फिर कारकुन जो है वो इन कंटेनर्स को पार करके इमरान खान के साथ गए। इमरान खान की जब गाड़ी जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने रुकी तो उनको रोक लिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी वहां तैनात थी और वहां से जो है वो उनके वकील बाबर अवान, उन्होंने अदालत को जाके बताया कि इमरान खान को जो है अंदर आना उनके लिए मुश्किल है। पुलिस और रेंजर ने उनको रोका हुआ है, बाहर बड़ी तादाद में जो है कारकुन हैं तो उनकी हाजिरी जो है वो गाड़ी में लगवा ली जाए। उनकी हाजिरी जो है वो बिलाखिर मुकम्मल हो गई। मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिए। भट्ट साहब, ये जो आज मनाजिर चश्मे फलक ने देखे हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 16 राइफलें बरामद की हैं, पेट्रोल बम वहाँ पे बरामद किए हैं। आपने कभी देखा है कि कभी किसी साबिक वज़ीर आज़म के घर पर ऐसी यलगार की गई हो 1000 पुलिस एहलकारों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख, बल्कि 75 साल तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है 1947 के बाद एक वारंट गिरफ्तारी जो है अदालती, उसे तामील कराने के लिए कहते हैं गैर मुसल्ला पुलिस भेजी गई। भाई, जो लाठी चार्ज किया गया वो मसाज करने के लिए था। आंसू गैस जो भेजी, इतनी चलाई आपने, उससे क्या खुशबू फैलती है? आंसू गैस तो 18 साल का जवान बच्चा तो उसमें गिर जाता है। जो केमिकल पानी फेंका गया, लोगों के नहाने के लिए भेजा गया आपने। जो जेल वैन और आप बख्तरबंद गाड़ी लेकर गए, वो क्या लॉन्ग ड्राइव के लिए थी? यार कम झूठ बोलो। बल्कि मुझे तो आज पता चला कि इन्हें पता नहीं चला। 8-10 रिपोर्टर जो कवर कर रहे थे, वो कह रहा है इमरान खान साहब के घर में 5 तोपें थी, बड़ी टैंक थे तो, और कुछ रॉकेट लॉन्चर थे। तो मैं कह यार वो पुलिस ने वो क्यों नहीं बरामद किए? उन्होंने बोतलें भी बरामद कर ली, शरबत की भी, पानी की भी, और पेट्रोल बम बना रहे हैं प्लास्टिक की बोतल से। और जाहल बोतल को प्लास्टिक की पेट्रोल बोतल से पेट्रोल बम नहीं बनता। मैं कह यार पुलिस ने क्यों नहीं? कहता वो सीए ये पुलिस थी ना, दरअसल मैं उस पर बैठा था। तो मैं कहा तो 5 टैंकों पे एक दफ़ा कैसे बैठ गया? पुलिस ने टैंक को क्यों नहीं लिए? हो सकता है वो कल परसों कर ले। इतना मज़क्का हेज आज जो है, कल आप अदालत में कहते हैं कि इमरान खान और इंतज़ामिया कोऑर्डिनेशन करें, वो तफ्तीश करें। ये आपने लाहौर हाई कोर्ट की हुक्म अदूली भी की है। आज 15 से 20 थे। मैं आपको बताऊं कि नहायत गलत बयानी की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। इमरान खान की रैली पर पाबंदी थी दिखाने पे, और कोई 8-10 वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान से शुरू हुए, इमरान पे ही ख़त्म हुए। बदकिस्मती ये है यार कि इरफान, इतनी गलीज़ गुफ्तगू सियासी जमातें एक दूसरे में करने लग पड़ी हैं कि अब जमहूरियत में भी गंद ही गंद नज़र आ रहा है। वो गद्दार, वो दहशतगर्द, वो डाकू, वो लुटेरा, वो फितना चोर अखलाक की आज दफन कर दिया। इन्होंने सियासत जो इबादत थी गाली बना दिया है। इस तरह इंतकामी कार्रवाइयों से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो मेरी इत्तला खबर है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने का मुबैना तौर पर खबर है, फैसला कर लिया गया और ये उसी की एफर्ट्स हो रही हैं। वरना तो शाहना की भाई एक जो काम है उससे 10 गुना ज़्यादा आपने गिफ्ट ली हैं। आपने 94 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुझे एक वज़ीर आज़म बता दें जो 3 दफ़ा रहे उन पर 94 मुकदमा, तो कहते हैं ये करप्ट है, मनी लॉन्डर है, और उसमें करप्शन का एक मुकदमा भी नहीं है। 94 मुकदमा सारे के सारे सियासी, कोई दहशत गर्दी, कोई बगावत। तो मेरा ख्याल है कि अब हालात आ गए हैं कि सारे सियासतदान मिल के बैठे, आपस की नफरतें ख़त्म हो,
خون پی ٹی آئی کے کارکن کا بہے یا میرے محافظ پولیس والے سپاہی کا یا افسر کا، خون تو ہمارا ہی ہے. خدا کے لیے اپنی ذاتی انا اور اپنی تکبر اور بدلے کی آگ کی وجہ سے 22 کروڑ عوام کو نہ اس کے اوپر پیٹرول پھینکو، انہیں نہ جلاؤ. میرا خیال ہے یہ امپورٹڈ حکومت اب آخری حد بھی کراس کر گئی ہے اخلاقیت توڑنے کی. انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر عمران خان پر ہے اس کے کارروائی کرے، لیکن 94 مقدمات میں نے تو سیاست میں آج تک نہیں سنا کہ کسی بھی خاص ایون کے بے نظیر نواز شریف کے دور میں. بھٹی صاحب اب تو سینچری مکمل ہو جائے گی جو آج اسلام آباد میں 6 مقدمات مزید بھی وہ شاید درج کر لیے گئے ہیں. جنرل صاحب آج دنیا کا دوسرا بڑا ایونٹ پاکستان میں تھا اور پاکستان کا پہلا بڑا ایونٹ جو ہے پی ایس ایل کا وہ پاکستان لاہور میں ہو رہا ہے. لاہور میں آج آپریشن ہوتا ہے زمان پارک میں. اسلام آباد کی صورتحال آپ نے دیکھی. ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا نے آج کوریج کی ہے. ڈو یو تھنک از پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ؟ I don't know frankly کہ پاکستان اس وقت کیا ہے. کیا جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خان صاحب کو آپ جو بھی کہہ لیجئے بڑے ڈیوبیس طریقے سے جب حکومت سے نکالا تو ہم خیال یہ تھا کہ شخص از ڈن، جس طرح ابھی مریم صاحب نے کہا بھی ڈن اینڈ ڈسٹڈ. لیکن وہ خان صاحب ری باؤنڈڈ اور وہ نے لوگوں کے جو ہے نا ہارٹس اینڈ مائنڈ کیپچر کرنے شروع کر دیے انہوں نے. اور اب آہستہ آہستہ یہ ہو گیا کہ ان کی جو پیپلز پاور تھی وہ اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم خوفزدہ ہے اس سے. الیکشن میں جا نہیں سکتی. دیٹ دی جو ہمارے جمہوریت میں یہ تو الیکشن از دی اونلی وے ٹو اسیس کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے. تو پی ڈی ایم کا خیال یہ کہ پاور جو ان کے پاس ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا جس طرح بے دردی سے آپ نے طاقت کا استعمال کیا 14 مارچ سے لے کر 15 مارچ جو 24 گھنٹے 25 گھنٹے پولیس اس کے ساتھ آپ نے رینجرز کے بچوں کو بھی لے کے کھڑا کر دیا. آپ نے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے سامنے کھڑا کر دیا. اب پاور کا یہ استعمال جب فیل ہو گیا اس میں جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو استعمال اتنا غلط طریقے سے کیا کہ امپریشن یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ شاید کمزور ہے. یا ہم دوسری طرف یہ کہہ لیجئے کہ جو پیپلز پاور ہے اتنی مضبوط ہے کہ اسٹیٹ کی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر یہ سبق سیکھ جاتے تو شاید آج اسلام آباد میں یہ نہ ہوتا. آج پھر دیکھا انہوں نے کہ خیال تھا کہ جانا صاحب بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ بھئی ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا. اپنے جو چاہنے والے ہیں ان گرفتار کر کے ان کو بینچن سب تیار تھی. اور میں یہ بھی کسی نے اطلاع دی ہے کہ یہ سہالہ ریسٹ ہاؤس کو بھی تیار کیا گیا تھا تو لے جاتے ہیں وہاں پہ. لیکن اطلاعات ہیں غلط صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمیں تو ڈائریکٹلی کوئی انفارمیشن ہے نہیں ہے. آپ کو شاید پتا ہو. تو پھر وہاں پہ طاقت جو عوام کی طاقت تھی پھر آڑے آ گئی. اب یہ بات ہمارے سمجھ نہیں سکتی دنیا کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اتنے نااہل ہیں. ہماری سوچ بالکل اتنی لمیٹڈ ہے اور شاید ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور ہم بدلے کی آگ میں اس قدر بڑھ گئے آگے کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ سجائی نہیں دیتا. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کو؟ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے وہ کمزور نظر آ رہی ہے دنیا کو. آپ کا جو ملک ہے اس وقت جو مالی بحران کا شدید مالی بحران کا شکار ہے اور جس کی مین وجہ آپ کی اپنی نالائکی تو ہے اوور دا ایئرز. لیکن جو سیاسی ابتری ہے دن بدن جو سیاسی ابتری بڑھ رہی ہے یہ آپ کی اکانومی کو لیٹ ڈوب کے بیٹھ گئی ہے. اب کوئی دنیا کی کوئی طاقت کوئی ملک آپ سے کیا بات کرے؟ کس سے بات کرے اور کیا بات کریں آپ سے جب آپ خود اپنے ملک کے حالات کو خود بگاڑ رہے ہیں. حکومت وقت جس کی ذمہ داری ہوتی ہے مین ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ معاملات کو سنبھالے. بالکل سر حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان حالات کو سنبھالے. کچھ عدالتی اور قانونی آئینی معاملات پہ بات کریں گے. شاہ خاور صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ خاور صاحب آج کی جو عدالتی کارروائی ہے ایس پی صاحب کا وہ فائل عدالت میں پیش نہ کرنا جج کے روبرو غلط بیانی کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ایس پی صاحب نے بدنیتی کی ہے جھوٹ بولا ہے عدالت سے اور یہ کتنا اثر انداز ہوگی اس کیس کے تسلسل پہ؟ دیکھیں مجھے تو اس بات کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایس پی صاحب نے جو ہے وہ جو فائل غائب کی ہے یا انہوں نے چوری کی ہے یہ تو وہ ایس پی صاحب خود بتا سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں بحیثیت ایک بڑے حساس شہری کے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہو رہا
یہ پاکستان کی یکجہتی کے لیے بہتر نہیں ہو رہا، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر نہیں ہو رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اسٹیٹ کی طرف سے بھی، حکومتوں کی طرف سے بھی اوور ڈوئنگ ہو رہی ہے، اور میں یہ بالکل کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے بھی اوور ڈوئنگ ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے آج پیش ہونا تھا تو ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے، دیکھیں خان صاحب کے اوپر جو ہے ایک حملہ ہو چکا ہے وزیر آباد میں، ان کو شدید سیکیورٹی تھریٹس ہیں، آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اتنا بڑا کراؤڈ لے کے پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کراؤڈ میں اگر کوئی دہشت گرد آ جائے، اس آپ کے سپورٹرز کی آڑ میں یا ان کے ڈسگائز میں وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت کر دے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ کر دے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں عدالتوں میں ان کے خلاف غلط کیسز ہوں گے، بدنیتی پہ بنے ہوئے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، لیکن ان کو سامنا آپ کریں، آپ ایسا ایک ماحول کریٹ کریں کہ آپ لوگوں کو نہ لے کے جائیں، یہ ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور اس سے عوام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے آج 1:30 بجے لاہور سے میں آ رہا تھا، ایک یونیورسٹی کے سمپوزیم میں نے شرکت کرنی تھی، میں خود موٹر وے کے اوپر 1 بجے پہنچ کے میں نہیں نکل سکا، میں کو 5-6 گھنٹے کے بعد، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، میں یہی کہوں گا کہ یہ اوور ڈوئنگ انتظامیہ اور اسٹیٹ کی طرف سے بھی تھی کہ انہوں نے کیوں اس مسئلے کو اتنا وہ پیچیدہ بنایا، اتنا اس کو سینسیٹیو کیا کہ وہ حالات یہاں تک پہنچے کہ وہ جو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو کچھ آج ہوا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس میں اسٹیٹ پسپا ہوئی ہے تو پھر اسٹیٹ کی بھی جو ہے اس کی بھی بے عزتی ہے، وہ بھی لیٹ ڈاؤن ہوئی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ بھی اگر اسٹیٹ نے ٹیررزم کیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اوائڈ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ مل کے اپنی سیکیورٹی کے بارے میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ پلان چارٹ آؤٹ کریں۔ یہ اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ عدالتوں میں اگر آپ اتنے بڑے ہجوم کو لے کے آئیں گے، اس میں کوئی بھی دہشت گرد ایلیمنٹ شامل ہو سکتا ہے، کوئی بھی ادھر شرارت ہو سکتی ہے، کوئی تخریب کاری ہو سکتی ہے، اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سینس دونوں سائڈ سے پریویل ہونا، دونوں طرف سے سینس کو پریویل ہونا چاہیے۔ بٹ صاحب آپ کچھ عدالتی قانونی معاملات پر شاہ خاور صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، شاہ خاور صاحب سے میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت سینئر آدمی ہے، کون سا ایسا لیڈر ہے عمران خان صاحب کے علاوہ جن کے خلاف 10 ماہ میں کوئی 2 درجن سے زیادہ دہشت گردی، بغاوت اور ایسے پرچے ہو گئے؟ جب ایسے مقدمات کا اندراج آپ معمول بنا لیں گے اور ایک شخص پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہو، موجزانہ وہ بچ جائے، اسے خدشہ ہے، یقیناً وہ جس پہ کہہ رہا کہ جی حکومت نے مجھے مروانے کی کوشش کیا، وہ غلط ہوگا۔ تو پھر تھوڑا سا حکومت کو بھی مقدمات کے اندراج میں جلدی اتنی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی سالڈ کیس ہو اگر ان کے خلاف ہو، انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ جس ملک میں عدالتوں کا، اداروں کا احترام نہیں ہوتا، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن جب عدل عداوت بن جائے اور انصاف انتقام بن جائے، جب نو نہال نانی صاحبہ کہیں کہ پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو، عمران خان کو نہل کرو، اسے گرفتار کرو، میرے والد کو جو سپریم کورٹ نے سزائیں دی ہیں، وہ بھی عدالتیں ہی تھی نا پاکستان کی، وہ ختم کرو، ہم نے ادروائز الیکشن نہیں کرانے۔ ایک طرف آپ کا آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے، ہم چل کس طرف رہے ہیں؟ ہم ملک کو تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں اور سوچی سمجھی سازش کے تحت لے جا رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے بادی النظر میں یہ غیر ملکی ایجنڈے کے دانستہ یا غیر دانستہ پاکستان میں کچھ پلیئر بھی بیٹھے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا، شاہ خاور صاحب بھی صاحب علم ہے، جنرل مصطفیٰ صاحب مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ عرفان اس طرح حالات خراب نہیں ہو رہے، کیے جا رہے ہیں۔ میں نے پوری سیاست میں اسی طرح کسی ایک وزیر اعظم کے گھر 5-10 درجن شیلنگ مارتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ محترم نواز شریف صاحب بھی رہے، ان پر بھی مقدمات تھے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ پر نیب میں کیس تھا، ان کی گاڑیوں میں پتھر لے کے گئے، اس وقت کا ڈی جی نیب بھاگ گیا، 5 لوگ زخمی ہوئے، لیکن مریم نواز کے گھر تو کسی نے ریڈ نہیں کی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے خلاف انتقامی کار ہونی چاہیے، لیکن یار جب آپ اختیارات سے تجاوز کریں گے اور سرکاری افسر آئین اور قانون کی بجائے چند لوگوں کے، سیاسی لوگوں کے خواہشوں کے غلام ہو جائیں گے تو پھر تصادم ہوگا، امن نہیں ہو سکتا۔
बड़ा अफसोसनाक ये ऑप्टिक्स हैं। दुनिया में भी हमने यही आज नाजरीन आपने देखा, BBC वर्ल्ड, वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जज़ीरा, वो बराह रास्त कवरेज कर रहे थे ज़मान पार की, और जो इस्लामाबाद में होता रहा। दुनिया में बहुत बुरे ऑप्टिक्स जा रहे हैं। एक तरफ PSL का फाइनल हो रहा है, दुनिया पता नहीं किस नज़र से हमको देख रही है। लंदन प्लान की हकीकत क्या है, किसने किसके साथ मुआहिदा किया, नून लीग का मुआहिदा क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिए। वेलकम बैक। नून लीग की दरख्वास्त पर क्या इलेक्शंस मुलतवी होंगे? आज वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने यह दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नज़र सानी करनी चाहिए अपने फ़ैसले के ऊपर, और साथ उन्होंने कहा है कि मरदमशुमारी का मसला है, हमें सिक्योरिटी का मसला है, माशी मसाइल हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अगर अभी इलेक्शंस होंगे तो 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, पूरा साल इलेक्शन होते रहेंगे। भट्टी साहब, आपको लग रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, और ये जो मुतालबात किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इससे पहले जजेस की तस्वीरें जलसों में दिखाई जाती हैं, जजेस पर तनकीद की जाती है, उनकी ऑडियोज़ लीक की जाती हैं? इरफान, मुझे लगता नहीं, मुझे पता है ये सारे ड्रामे, ये इमरान खान पर क्रैकडाउन, इलेक्शन से फरार है। बादी नज़र में जितने भी सर्वे हुए, जितने भी, उसमें वाज़ेह जो हुकूमत की एजेंसियाँ, मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि इमरान खान आराम से इलेक्शन जीत रहा है, उसको रोकने का फरार का रास्ता है। देखें, हुकूमत के वज़ीर है मोहतरम एहसन इकबाल साहब, नहायत अफसोसनाक बात है, आपका आइन कहता, आइन शाह हावर साहब मेरी रहनुमाई फरमाएंगे अगर मैं गलत हूँ, तो अगर कोई असम्बलियाँ तहलील हो जाती है तो 90 दिन में इन एवरी कंडीशन इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर हुक्म सादर फरमा चुकी है। आइन की तशरीह जैसा भी हो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। आपने अगर आइन से भी मुनरफ होना है, आपने सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म नहीं मानना। तो मेरे भाई, आज जो हालात है इससे 10 गुना हालात 8 और 13 के ख़राब थे। 10 गुना मैं एक सिंगल पकड़ सकता हूँ, लेकिन शिकस्त का खौफ हुक्मरानों को गलत कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इमरान खान को आइन की करना चाहिए, लेकिन शिकस्त के खौफ से डर के मारे तुम आइन से भी मुनरफ हो रहे हो। एतजाज़ अहसन साहब, सलमान राजा, जो मैं वकला को बड़ा आइनी माहिर, जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, वो कहते हैं एक दिन ऊपर नहीं जा सकता। दूसरा, अदब शाह खावर साहब यकीनन इसमें रहनुमाई फरमा देंगे। दूसरा, जो नाव वो एरिया वाला भी, इससे बड़ा झूठ हक़ाइक़ के बरक्स दावा ही कोई नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट मैं दर्जनों दफ़ा ज़मान पार्क गया हूँ, मैंने किसी एक उधर गरीब औरत, बुजुर्ग, बच्चा, माँ, बहन, बेटा, हर कोई अपनी मर्जी से जा रहा था, अपनी मर्जी से आ रहा था। ना मैंने किसी को उधर गन पॉइंट रखे हुए जाल ले जाते हुए देखा, यहाँ उधर से निकालते हुए देखा। वो नो गो एरिया है कैसे था, पहले उसको साबित करो। और यार, उधर तो दिन रात लोग आते जाते रहते थे। नो गो एरिया होता है जहाँ कोई क्रिमिनल कब्जा कर ले और उसकी मर्जी के बगैर उधर से ना कोई आ सके ना जा सके, और जहां रोजाना दर्जनों जर्नलिस्ट जाते हैं, वो सारे ही, इसका मतलब है चोर है, वो सारे ही गलत है। उन्होंने वो बताया नहीं कि नो गो एरिया है। उधर जहां आम औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, जिसमें खवातीन अपने बच्चों के साथ जाती हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं, लोग अपनी मर्जी से आते हैं, तो अब इतने दिन की रोशनी में इतना झूठ बोलते हैं तो उस पर क्या करें? बट भट्टी साहब, नून लीग तो यही कह रही है कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है। जनरल साहब, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसके बाद दोनों मोहतरम गेस्ट हैं। नून लीग तो इस 18 की असम्बली को जाली कहती थी खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं, फराड है। यही मोहतरम मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे इसमें बैठना गुनाह है, इस्तीफे दो, जल्दी इस्तीफे दो। 3 लॉन्ग मार्च किए। गुजरांवाला की तकरीर भूल गया जिसमें उन्होंने कहा खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं तो उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI से रिजाइन दें। तो आज इन्हीं असम्बलियों में बैठ के पाक हो गई है। यही खुला तजाद है, बदकिस्मती है। ये इस मुल्क में हार्ट अटैक, कैंसर से लोग नहीं मरेंगे, सच बोलने से मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक। और भाई, तो इनके बकौल असम्बली जाली थी, इलेक्शन फरार था, इसमें बैठना गुनाह था, तो अब इलेक्शन से ही फरार मांग रहे हैं। ये अजीब जमहूरियत है। जनरल साहब से सिक्योरिटी सूरत हाल पर पूछते हैं। जनरल साहब, आपने 30 से 40 साल पाकिस्तान आर्मी में सर्व किए, सिक्योरिटी मामलात को बड़ा अच्छा जानते हैं आप। क्या आज की सूरत हाल 2013-2018 से अबतर है? इन सूरत हाल में इलेक्शन नहीं हो सकते?
دیکھیے الیکشن سے آپ نے بھاگنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی مارچ میں ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت 40 ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے ٹیمپریچر جو ہے لو ہے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. میرے خیال میں بات سمجھ گئے. دیکھیے ایک تو آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں، آپ کو بڑا احساس ہو جائے گا کہ بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیں آپ، ابھی ترکی میں کتنا بڑا زلزلہ آیا ہے، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اس میں. ابھی پھر زلزلے کے بعد ابھی بہت بڑا ایک بارش کی وجہ سے بہت بڑا ایک طوفان دوسرا آیا ہے اس میں. زلزلے کے فوراً بعد طیب اردگان صاحب نے کیا کہا تھا کہ 15 مئی کو ہمارا الیکشن شیڈول ہے، ہم الیکشن کرائیں گے. یہ تو ہمیں سامنے پتہ ہے نا. بہرحال وہ چرچل کا کہنا ہے، کسی اور کا کہنا ہے، یہ پی ڈی ایم کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. پی ڈی ایم کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ پاور میں آ کے اپنے انہوں نے جو کیس وغیرہ تھے ان کو دائیں بائیں کرنا تھا، نہیں کر سکے. کچھ کر لیا انہوں نے. نواز شریف صاحب شاید یہی غصہ ہے. پی ڈی ایم کو بہت بڑی دیر میں سمجھ آتی ہے. جس دن یہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی تھی اس سے بہت پہلے سے ہم جیسے لوگ بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ اسمبلی جب تحلیل ہو جائیں گی، الیکشن جب ہوں گے تو جنرل الیکشن ہو گے. ہم تو آئینی ماہر نہیں ہے لیکن عام کامن سینس یہ بات کہتی ہے. جب یہ جنرل الیکشن ہو کے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں معرض وجود میں آ جائیں گی اور اس کے بعد 4-6 مہینے جب بھی آپ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کرائیں گے یا کسی اور صوبے میں الیکشن کرائیں گے، اس کے بعد جو بھی پارٹی پاور میں ہوگی ان دونوں صوبوں میں، نیچرلی ان کی وجہ سے افیکٹ پڑے گا نیشنل اسمبلی کے اوپر بھی. اور اگر جس طرح لگ رہا ہے تحریک انصاف دونوں صوبوں میں میجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں ان کے لیے بہتر پرفارمنس کرنا اور بہتر ہو جائے گا، ان کے لیے آسان ہو جائے گا ان کے لیے. سندھ میں افیکٹ پڑے گا اس کا. جب سندھی دیکھیں گے کہ بھئی پنجاب اور کے پی میں ایک پارٹی آگے سے بڑھ کے آ رہی ہے، اتنی جگہ پہنچ گئی ہے، تو وہاں پر بھی تو لوگ، ان کے بھی تو اپنے مسائل ہیں نا بہت زیادہ. زیادہ تر لوگ پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کا سارے میں جو کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی اگر سیکیورٹی صورتحال وہ کہتے ہیں کہ بڑی مخدوش ہے. میں وہی تو آ رہا ہوں، سیکورٹی مسئلہ کیا ہے یہ تو بتائیں نا. سیکورٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی لاہور اللہ کا شکر ہے اتنا بڑا کچھ ہو گیا، تماشا بنا، 24 گھنٹے 26 گھنٹے پولیس رینجر کھڑے رہے. یہاں پہ سب سے بڑا کچھ ہو سکتا تھا، اللہ شکر ہے نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے پی ایس ایل کامیابی سے ہو رہا ہے، فائنل ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے عوام گھر میں بند نہیں ہے. اللہ کا بہت شکر ہے. جس میں بھٹی صاحب کہہ رہے تھے 2008 میں 2013 میں سلیکشن بہت زیادہ ایسی صورتحال تھی. جب 70 میں اس پاکستان میں جب الیکشن ہوئے ہیں، وہاں پہ اس سے پہلے بہت بڑا سائیکلون آیا تو بہت بڑی تباہی ہوئی تھی. اس کے باوجود الیکشن ہوئے تھے. اس کے باوجود الیکشن ہوئے. شاہ خاور صاحب، اب نون لیگ نے دوبارہ مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نظر ثانی کی جائے. آپ کو ایک یہ لگتا ہے کہ الیکشنز 30 اپریل کو ہو جائیں گے پنجاب میں؟ اور دوسرا یہ کہیے گا الیکشن سے فرار ممکن ہے ان صورتحال میں جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، آئین واضح طور پر کہتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ کی یہ خواہش ہے کہ یہ الیکشن جو ہے، جو کہ آئین میں ایک مدت مقرر ہے، صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن جبکہ اس کی اسمبلیاں تحلیل کی جا چکی ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی آ گئی ہیں، اس میں پنجاب میں جو ہے وہ الیکشن شیڈیول بھی اناؤنس ہو گیا اور بلکہ کے پی کے میں نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ آئین کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بالکل اس میں کوئی دوسری گنجائش موجود نہیں ہے کہ ایک مقررہ وقت کے اندر وہ الیکشن جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہونے ہیں. ہاں ایسا ضرور ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال ہو جائے کہ جس میں کچھ عرصے کے لیے وہ مؤخر ہو جائے، وہ ضرور ممکن ہے، لیکن غیر معینہ مدت کے لیے نہیں. جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جو ہدایت دی، انہوں نے پھر 90 دن کا تو بالکل ان کو بھی ادراک ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھے جب سے یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں. لیکن چونکہ ابھی وہ الیکشن شیڈیول جو ہے اناؤنس نہیں ہوا، اس میں بھی کوئی 52 یا 57 ڈیز لگتے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جتنا بھی آپ کم از کم اس میں جو کر سکتے ہیں، انحراف کر سکتے ہیں 90 دن سے وہ کریں، لیکن وہ نزدیک ترین ہونا چاہیے 90 دن کے اندر. تو وہ تو ایک چیز موجود ہے. جہاں تک الیکشن نہ کرانے کا تعلق ہے تو مجھے تو یہ بالکل لگ رہا ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ بالکل بھی یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کروانے کے حق میں نہیں ہے. اور اس میں بہت سے جواز جو بتائے جا رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن یا اکانومی کی بری حالت ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کوئی ریفرنس اگر یا نظر ثانی کی درخواست پی ایم ایل این کی طرف سے اگر آتی ہے سپریم کورٹ میں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ انٹرٹین بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی
جو ہے استدعا کر سکتے ہیں کسی بھی کورٹ آف لا سے، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہائی کورٹ ہو، تو اس میں ایک آرٹیکل 175 ہے، سب آرٹیکل 2، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر عدالت جو ملک میں ہے بشمول ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، وہ وہی اختیار استعمال کر سکتی ہے جس کو آئین اور قانون نے اس کو اجازت دی ہو۔ تو آئین اور قانون کے ماورا کوئی ایسی حکم جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی نہیں صادر کر سکتی۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اگر پولیٹیشین سارے، جیسے آج صدر مملکت نے بھی ایک اپنے پیغام میں کہا کہ یہ ایک وسیع تر مفاد کے لیے جو ہے یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اور پولیٹیشینز کو بیٹھنا جانا چاہیے اور کوئی ایک جو ہے کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں، اس میں اگر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اور اس میں اگر وہ اوپر نیچے تھوڑی سی الیکشنز کا اگر وہ طے کر لیتے ہیں، تو پھر اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ اس میں پھر بھی دیکھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں ایک آرٹیکل موجود ہے، وہ ہے آرٹیکل 254۔ بالکل 254 ہے کہ اس میں آپ غیر معمولی صورتحال میں آگے جا سکتے ہیں، لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ اکٹھے کون بٹھائے گا ان کو۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا چاہتے ہیں، سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا چاہتے ہیں اور سلیکٹیو انٹرپریٹیشن آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں۔ بات کریں گے آئی ایم ایف کے مطالبے کے اوپر، پلان بی کیا ہے، اور کچھ آئینی معاملات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اس حکومت کو 1 سال ہونے والا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا، ملک کی معاشی صورتحال مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ جنرل صاحب، سیکٹری دفاع نے الیکشن کمیشن میں یہ بیان دیا ہے کہ ملکی مخدوش معاشی صورتحال کا پاک فوج پر بھی اثر پڑا ہے، تو ملکی معیشت کا مضبوط ہونا ہمارے دفاع کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ آج سے نہیں، یہ صدیوں پرانی جو دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو معیشت کی اسٹرینتھ وہی آپ کی مین سیکیورٹی ہے آپ کی۔ اور فوج پاکستان ہو یا فوج کسی دنیا کی ملکی فوجیں ہوں، آپ ہماری لائف ٹائم میں آپ نے دیکھا سوویت یونین اکنامکلی سے مثالیں سامنے دیکھی ہیں۔ تو جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں آج کے دور میں، خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ تمام جو ایلیمنٹس آپ کے نیشنل پاور کے، ان سب کا ایک سنک کے ساتھ آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں اگر ایک بھی جو ایلیمنٹ پیچھے رہ جائے، آپ کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہو جاتی ہے اس میں۔ اور اس میں ہمارے دیکھیے ہماری 22-23 کروڑ عوام ہے، ان کو ہم نے کسی طرح یوزفل بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ہیومن کیپٹل جس کا وہ ڈیولپ کر کے کہیں سے کہیں لے جا سکتے، وہ نہیں کیا ہم نے ابھی تک۔ ہم نے کوئی کلیئر اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے ہماری اکانومی کی، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھی بلی چل رہی تھی اکانومی، اس کو ہم نے نیشنلائز کر لیا، بھٹو صاحب نے بڑا غرق کر دیا، پھر آئی پی پی لے کے آ گئے، پھر بڑا غرق کر دیا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ڈار صاحب آگے ہوئے ہیں۔ آج تک میں نے کوئی کلیئر اسٹریٹجک ویژن نہیں پایا ان سے کسی سے بھی۔ اب صورتحال آپ کی یہ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کی اکانومی کمزور ہوگی تو فوج کو بھی تو آپ نے کھلانا ہے، فوج کو ٹریننگ کے لیے آپ کو پیٹرول چاہیے، فوج نے ڈیلی کے حساب سے خرچہ ہے فوج کا۔ یہ اگر آپ نے، یہ تو سفید ہاتھی بن جاتا ہے آپ کے لیے، آپ کو رکھنا بھی ضروری ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے اس کو، تو آپ کیسے چلائیں گے اس کو؟ لیکن اس کو بیس بنا کر آپ الیکشن سے نہیں بھاگ سکتے۔ آپ دیکھ لیں ابھی آپ جتنی کیسے پولیس ڈپلائی کر رہے ہیں آپ اس سے، مطلب وہ تو خیر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا اگر یہ گورنمنٹ جاتی ہے وہاں پر، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کی کمزوری نے آپ کی سیکیورٹی کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ آپ کی جو مینٹیننس آف وہیکلز، آپ کی جو ہے باقی ویپنز ہیں، سب کو بڑا خرچہ مانگتی ہیں آپ کا، آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی، آپ کیسے چلیں گے اس کو؟ مل ملا کے ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس وقت، تو ڈیلی کے حساب سے مسائل ہمارے ہیں۔ آرمی چیف کا اور نیول چیف کا اور ایئر فورس چیف کا، آئی تھنک ان کے لیے تو بہت یہ نائٹ میئر ہے کہ لوگ بیٹھ کے کیسے سوچتے ہوں گے کیسے چلائیں ڈیلی کے حساب سے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ بٹ صاحب، حکومت کی معاشی سمت آپ کو کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟ معاشی تباہی کے تو اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں معاشی تباہی ہو، آپ کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہیں رہ سکتی۔ بدقسمتی ہے، یہ ملکی مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے تو مجھے معاشی صورتحال بہتر ہوتی نظر نہیں آتی۔ ساگ ڈار کی پرسوں کی تقریر سینٹ میں لمحہ فکری ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، ہمیں ان سے امید نہیں ہے۔ لیکن الیکشن کرانے کا بجٹ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے 1 یا 2% ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس میں اس ریزن میں کوئی وزن نہیں ہے کہ معاشی صورت خراب ہے تو نہیں۔ فیقہ صاحب نے ایم این اے کو 2-2 ارب روپیہ
ترقیاتی فنڈ دے دیا تو ٹوٹل الیکشن میں کتنا لگیں گے؟ شاہ خاور صاحب مزید بہتر ہے بالکل بالکل بٹ صاحب 100 ارب ادھر جاری کیا گیا، 20 ارب لگتے ہیں الیکشن پہ. شاہ خاور صاحب کائنڈلی کوئکلی رسپانس کیجیے گا اس صورتحال پہ. نہیں بٹی صاحب درست فرما رہے ہیں، یہ کوئی الیکشن کا خرچ جو ہے یہ اتنا بڑا خرچ نہیں ہے. جو ہمارے ڈیلی بیسس پہ جو آپ کا جو گورنمنٹ کے اور اس کے بزنسز کو چلانے کے لیے خرچ ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسکیوز ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اتنے بھی ہمارے مشکل مالی حالات ہیں کہ ہم ایک الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. اس کا تعلق آپ کی معیشت کے ساتھ بھی ہے، آپ کے معاشرت کے ساتھ بھی، آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ بھی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ کا شکریہ. جنرل صاحب آپ کا شکریہ. بٹ صاحب آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فیڈ بیک دینا مت بھولیے.